آپ یاد رکھیں کہ نبی میں اور ولی میں فرق کیا ہے. نبی اللہ جو ہوتا ہے نا وہ ذات اللہ میں فنا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہوتا ہے، اور وہ عصمت کی پناہ میں ہوتا ہے کہ معصوم ہوتا ہے. ان کی نبی اللہ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ریولیشنز ہوتی ہیں اور وہ زبان مبارک سے نکل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈائریکٹ رشتہ ہوتا ہے ذات سے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ولی کا مطلب ہے دوست، وہ ہستی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں فنا ہوتے ہیں. صفات مینز جتنے اللہ تعالیٰ کے ٹریٹس ہمیں نام یاد ہیں، یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم ہو یا غفور ہو، یہ 99 ٹریٹس جو ہمیں معلوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے صفتوں کے نام ہیں، یہ ٹریٹس ہیں. تو جو دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ان کی صفات ان میں اتنی زیادہ نکل آتی ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں اور ان کو ریفائن اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ہیلپ کرتی ہے، وہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاتے ہیں ان صفات میں، اور وہ حمایت کی پناہ میں ہوتے ہیں. کہ جس طرح آپ اپنے دوست کا خیال رکھیں گے نا، آپ اگر جا رہے ہیں، آپ کے دوست کو کسی نے دھکا دیا تو آپ اس کے گلے پڑیں گے بھی یہ میرا دوست ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی میں بڑا غیرت والا ہوں. میرے دوست جن کو میں نے اپنی دوستی جن کی قبول کر لی، وہ جو کہیں گے میں کروں گا. وہ مجھ سے دن کہیں گے میں دن کروں گا، رات کہیں گے میں رات کروں گا. ان کا میں ہوں، وہ میرے ہیں. وہ کہتا ہے میں بڑا غیرت والا ہوں. سو دس از دا ڈفرنس. اب ہر نبی کی جو امت میں ولی بھی ہوئے جو اللہ کے دوست رہے، جو اس کی صفتوں میں فنا ہوئے، نبی اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہوئے. اب ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نبی اللہ نہیں ہیں، آپ ولیاں ہیں. ولی آپ حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جس حجرے میں وہ جا کے رہ رہی تھیں وہاں پر پانی پڑا ہے، کھجوریں پڑی ہیں. تو حضرت زکریا حیران ہوتے تھے کہ مریم یہ سارا کچھ تجھے کیسے مل گیا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تو یہ نہیں مل رہا، تیرے پاس ہر چیز کھانے کو. تو وہ فرماتی ہے آگے سے کہ مجھے میرے اللہ نے دی ہے سب کچھ. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی بار نفل پڑھتے، سجدے کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تعالیٰ جو مریم کو دے رہے تو مجھے بھی عطا کر، میرے پہ بھی مہربانی کر، وہی چیزیں وہ نعمتیں مجھے بھی دے، میں تیرا نبی ہوں. اب ایک نبی اور وہ ولیہ. سو یہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جی وہ ولیہ تھیں تو وہ زیادہ آگے تھیں، رب کے قریب تھیں. وہ تو اس لیے قریب تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی اللہ کی پیدائش ہونی تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. تو اس طرح ہر نبی اللہ کے وقت میں اللہ کے دوست بھی آئے، اللہ کے ولی بھی رہے. تو یہ رہے رسول اللہ سرکار کے زمانے میں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے نبوت پہ ایک مور لگ گئی کہ اس کے بعد نبوت نہیں ہوگی، نبی ختم ہے، ان کے بعد نبی نہیں آئے گا قیامت تک. آپ نے فرمایا، آپ سرکار دو عالم حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں میرے ایسے ایسے امتی ہوں گے جو گو نبی نہیں ہوں گے لیکن ان کی شانیں، ان کی طاقتیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں جیسی ہوں گی، اللہ کے اتنے قریب ہوں گے وہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمارے سرکار نبی دینا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا کرم احسان مہربانی ہے کہ ان کی امتیوں میں ایسی ایسی شانوں والے امتی عطا کی ہے کہ جو اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے. ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العزت رسول اللہ سرکار پر، آپ کی آل پر وہ مہربانی فرما جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ کی، جو ان پہ نعمتیں، جو برکات ہوئیں وہی آپ سرکار دو عالم کی پر اور آپ کی آل پر وہ کرا. یہ حضرت درود ابراہیمی ہے. تو یہ بہت بڑی شانوں والے درود ہے، یہ بہت بڑا. اور آپ اس سے بڑھ کے بات ہی کوئی نہیں ہے کہ نبوت جہاں پر ایک اپنی فائنلٹی اٹین کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذات کی ٹیچنگز
فائنلٹی اٹین کر لیتی ہیں، وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہو گئی اور ہم ان کے امتی سلیکٹ کر لیے گئے. سو وی آر دا لکیسٹ آف آل کہ ہم امتی ہو گن کے گئے. اس سے پہلے جتنے نبی تھے وہ ایک ڈیولپمنٹ فیز تھی کہ یہ نبی اللہ آئے ہیں، اس میں کچھ چیز رہ گئی، وہ پھر اگلے نبی اللہ کے وقت میں آ کے تھوڑا سا اس میں بہتری آئی. اس طرح یہ ڈیولپمنٹس ہوتی دس از ہاؤ وی بیکیم امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کیونکہ نبی اللہ ذات اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہے. ہوتا یہ کہ جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ یہ سوچیں کہ جی اگر پہلے تشریف لے آتے 500 سال 800 سال یا 1000 سال پہلے آ جاتے تو ہیومن ڈیولپمنٹ اتنی ہوئی نہیں تھی کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے. یہ جو نبی اللہ جیسے جیسے آتے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا گیا، یہ اتنا ہی فرمان آتا تھا جتنا اس لوگوں کو سمجھنے کے اہل ہوتے تھے. جتنی سوسائٹی، جتنا کلچر، جتنا انوائرمنٹ، جتنی وہ ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی، جتنا وہ سوچ سکتے تھے، برداشت کر سکتے تھے اور اس کو سمجھ سکتے تھے، اتنا نالج آتا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی زبان جب نبی کے زبان سے، نبی اللہ کے زبان سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، ایک حکم دے رہے ہیں لائک 1000 ایئرز پہلے، تو 1000 ایئرز پہلے وہ حکم آج والے نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ لوگ اس کا ابھی اتنی ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی کہ ان کے لیے وہ تھا. اٹ واز ناٹ نیڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. جو ضرورت جس وقت تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی، جو بھی ان کے نبی اللہ اس زمانے کے وقت کے تھے، ان کی زبان میں اتنا اللہ تعالیٰ نے نالج پاس آن کیا جتنا ان لوگوں کو ضرورت تھی. سو اٹ کمز ود ہیومن ڈیولپمنٹ. تو ہمارے وقت میں آ کر، رسول اللہ سرکار دو عالم کے وقت میں آ کر، انسانیت، یہ جو بشریت ہے، یہ انسانیت ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ پوری طرح مکمل ہو گئی کہ the دین واز فائنلائزڈ، کہ اب یہ نالج ان کے لیے ہے کہ یہ مکمل ہو چکے ہیں. ان سے جو 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے تھے، ان کو اگر یہ نالج اس وقت دیا جاتا تو they would not be able to cope with it، کہ وہ اپریہنشن ان کے لیے مشکل ہو جانی تھی، to apprehend کہ what is the meaning. So here it was finalized because the civilization had reached that point of to understand things. اس طریقے سے ہوا یہ.